اس واقعے کی جتنی بھی وجوہات بیان کی جائیں کم ہیں، لیکن تمام وجوہات ایک خاص نقطے کی طرف جاتے ہوئے، ایک خاص وجہ کی طرف جاتے ہوئے فل سٹاپ کر جاتی ہیں۔ اس خاص نقطے پر، اس مدر کاز پہ انشاءاللہ ہم دوران گفتگو ضرور بات کریں گے۔ پہلے ہم ذرا عمومی اور سامنے دکھنے والے وجوہات پر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں کہ آخر ایسے واقعات کیوں سامنے آتے ہیں جس سے ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، اپنا چہرہ داغدار کر دیتے ہیں، اپنا چہرہ بدنما کر دیتے ہیں، اور اتنی کاوشوں سے جو تھوڑی بہت قانون کے اندر اسلامائزیشن ہو چکی ہے اسے ہم خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ چند ایک وجوہات کی طرف اشارہ کروں گا، اور ان وجوہات کے اندر ہم وجوہات کی ماں کی طرف بھی انشاءاللہ بڑھیں گے کہ وجوہات کی ماں کیا، اس کی مدر کاز کیا ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ تو دینی شعور کا فقدان ہے، اسلامی تعلیمات سے جہالت ہے۔ سیدھی سادی سی بات ہے، رد عمل کا یہ اظہار کرنے والے لوگ تھوڑا سا سروے کر لیں کتنے نمازی ہوں گے۔ نمازی تو درکنار، ان میں سے وضو کتنوں کو آتا ہوگا؟ وضو تو بہت بڑی بات ہے، پل صراط ہے، ان میں سے کلمہ کس کو صحیح آتا ہوگا؟ کتنے لوگ ہوں گے جن کو صحیح کلمہ آتا ہوگا، جنہیں غسل کے فرائض آتے ہوں، جنہیں وضو کے فرائض آتے ہوں، جنہیں دعائے قنوت آتی ہو، جنہیں سورہ اخلاص آتی ہو۔ تو ایک بہت بڑی وجہ دینی شعور کا فقدان ہے، اسلامی تعلیمات سے جہالت ہے، جس کا لازمی نتیجہ جاہلیت ہے۔ جاہلیت ہے جس کا لازمی نتیجہ، گناہ کرنا، اس پر دلیر ہونا۔ اور پھر ایک مسلمان معاشرے میں اگر جہالت ہو اور جس کا لازمی نتیجہ جاہلیت نکلے، وہ جاہلیت بھی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ اسلامی عنوان کا روپ دھار لیتی ہے۔ جیسے سانحہ سیالکوٹ، جہالت وجہ بنی جس کا لازمی نتیجہ جاہلیت کی صورت میں، سانحہ کی صورت میں سامنے آیا، اور یہ ایسی بدترین اور خطرناک ترین جاہلیت ہے جس نے اسلامی عنوان کا روپ دھارا ہوا ہے۔ اسلام کی غیرت میں جناب علی اسے قتل کیا گیا، اسے جلایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خواتین و حضرات، کبھی آپ نے ایسی جاہلیت دیکھی ہے جس کا عنوان ہی اسلام ہو، اسلامی غیرت ہو، اسلامی حمیت ہو؟ ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسلام کے نام پر برپا کی جانے والی جاہلیت کا خمیر کہاں سے اٹھا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس طرف بہت کم لوگ آئیں گے، میں آپ کو صاف بتا دوں، شاید میں بھی کھل کر بات نہ کر سکوں، لیکن آپ سمجھ جائیں گے، سننے والے سمجھ جائیں گے۔ جہالت وجہ بنی جس کا لازمی نتیجہ جاہلیت نکلی، اور جاہلیت نے بھی اسلام کا روپ دھار لیا، اسلام کا عنوان لے لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا الہ الا اللہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام کا روپ دھارنے والی، نعوذ باللہ، اسلام کا عنوان جسے پہنا دیا گیا، جسے دیا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسی بدترین جہالت کا خمیر کہاں سے اٹھا ہے؟ خواتین و حضرات، ایسی بدترین جہالت کا خمیر ان طبقوں سے اٹھا ہے، ان جماعتوں سے اٹھا ہے، اس معاشرے اور ان معاشروں سے اٹھا ہے، ان افراد سے اٹھا ہے، اس فرد سے اٹھا ہے، ان قیادتوں اور سیادتوں سے اٹھا ہے جنہوں نے اسلام کے نام پر کوئی اسلام کی خدمت نہیں کی، اسلام کے نام پر کفر کی، شرک کی، بدعات کی آبیاری کی، اور کچھ بھی نہیں کیا۔ کسی کو اچھا لگے برا لگے، صاف کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس بدترین جہالت کا خمیر اس طبقے سے اٹھا ہے، ان جماعتوں سے اٹھا ہے
جو نام لیتے ہیں اسلام کا، لیکن اسلام کا نام لے کر رسوم و رواج کی آبیاری کرتے ہیں، بدعات کی آبیاری کرتے ہیں، شرکیات کی آبیاری کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن و سنت کے قریب آنے نہیں دیتے، نانی دادی کے خوابوں پر گزارا کرواتے ہیں، ابا جی کی کرامات پر گزارا کرواتے ہیں، خواب سنا کے جنت دکھاتے ہیں، جنت میں پلاٹ الاٹ کرواتے ہیں۔ ہم نے پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، پیر صاحب نے جنت کی گارنٹی دے دی ہے، پیر صاحب کو ہم نے قبر میں کہہ دیا 17واں گریڈ دے دو، 17واں گریڈ دے دیتا ہے، 18واں گریڈ دے دو، 18واں گریڈ دے دیتا ہے۔ مرشد کی قبر پہ سجدے ہوتے ہیں، دبال ڈالی جاتی ہے، اور اسلام کے نام پر وہ کچھ ہوتا ہے جس کا تصور کر کے بندہ شرمسار ہو جاتا، بھیگ جاتا ہے۔ ایسی جاہلیت کا خمیر ایسے ہی لوگوں سے اٹھا ہے، یاد رکھیے۔ جنہوں نے اسلام کے نام پر اسلام کی خدمت نہیں کی، ان کو تو اسلامی عقائد سے ہی چڑ ہے، عقیدے توحید سے ہی چڑ ہے، وہ خدائی اختیارات کو خدا کے ہی بندوں میں تقسیم کر بیٹھے ہیں، خدا کی ساورنٹی کو وہ ڈیوائیڈ کر بیٹھے ہیں۔ وہ اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن رسوم و رواج کی بات کرتے ہیں، وہ اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن بدعات کی آبیاری کرتے ہیں، وہ اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن شرکیات کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ایک اللہ کو پکارنے کے بجائے قبروں پہ جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، قبر والے سے مانگتے ہیں، قبر والے کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، تسبیح کرتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، باریک بینی سے بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھلی آنکھوں سے ایک لے میں ایک عام آدمی بھی دیکھے تو وہ اس حقیقت پر فوراً پہنچ جائے گا کہ اسلام کے عنوان سے یہ جو بدترین جاہلیت ہے، اس کا خمیر ایسے ہی طبقوں سے اٹھا ہے، ایسے ہی معاشرے سے اٹھا ہے، اور ایسی ہی جماعتوں سے اٹھا ہے، ایسے ہی جاہل لوگوں سے اٹھا ہے، جنہوں نے کل بھی رسوم و رواج کے عنوان سے اسلام کو بدنام کیا، اسلام کے ساتھ غلط سلوک کیا، اور آج بھی اپنے ان حرکتوں سے، کرتوتوں سے اسلام کو بدنام کرنے میں لگے ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہت سے ساتھیوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی یہ سن کر تکلیف ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں اس حقیقت کا ادراک نہیں۔ ان کا خبیث ایسے ہی، ان کا خمیر ایسے ہی طبقوں سے اٹھا ہے، اس کا ادراک ہمارے بہت سے ساتھیوں کو نہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ جہاں رہتے ہیں وہاں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، ان کو اس آگ کی تپش پہنچتی نہیں ہے۔ وہ ماشاءاللہ صبح سحر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایبٹ آباد کی فضا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کہیں اور پرفضا مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ایسے بدعات اور ایسی شرکیات نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اس آگ کی تپش ان کو پہنچتی نہیں ہے، لہذا وہ محض چند چیزیں مشترک ہونے کی وجہ سے گلے لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو نہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ لبیک کے ترمیم شدہ نعرے کو بھی وہ اپنے وال پہ لگا کے خوش ہوتے ہیں، اور خود بھی ماشاءاللہ عاشقان رسول بن جاتے ہیں۔ عاشقان رسول تو اچھی بات ہے، لیکن عشق رسول کے نام پہ اگر کوئی زیادتی کرے تو یہ زیادتی تو قابل قبول تو نہیں ہے۔ تو خیر، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگوں کو خمیر ایسے ہی طبقوں سے اٹھا ہے جنہوں نے رسوم و رواج اور بدعات کی آبیاری کی، شرکیات کی آبیاری کی ہے۔ اس کی حقیقت ہمارے بہت سے ساتھیوں کو اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ انہیں اس کی تپش نہیں پہنچی، اور اس لیے بھی نہیں آتی، وہ اس اصول سے بے خبر ہیں کہ دفع المضرہ اولی من جلب المنفعہ، نقصان سے بچنا فائدہ اٹھانے سے بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ان کو بھی ساتھ ملاؤ، ان کو بھی ساتھ ملاؤ، اور ساتھ ملاتے ملاتے ان کا عنوان ہی ان کے عنوان کو اپنی سر کی پگڑی بنا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بڑے کم فہم لوگ ہیں، یہ چاہے صحیح العقیدہ ہوں لیکن راسخ العقیدہ نہیں۔ انہیں اچھی لگے یا بری لگے، وہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ شاید صحیح العقیدہ ہوں لیکن راسخ العقیدہ نہیں، ان کے عقیدے میں پختگی نہیں۔ یہی وجہ کہ انہیں ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، وگر ان سے ایسی عقل مندیاں سرزد نہ ہوتی، نہیں وہ ایسے لوگوں سے ناپائیدار امیدیں لگاتے۔
لا الہ الا اللہ۔ تو بات ہماری تھوڑی سی دور نکلتی جا رہی ہے، واپس آتے ہیں ہم اپنے مرکزی بحث کی طرف کہ آخر یہ جاہلیت برپا کیوں ہوئی؟ یہ وجہ جہالت ہے جس کا لازمی نتیجہ جاہلیت ہے، اور مسلمان معاشرے میں جہالت ہو جس کا لازمی نتیجہ جاہلیت ہو تو بدقسمتی سے وہ اسلام کے عنوان کا روپ بھی دھار لیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کا خمیر بھی ایسی جماعتوں سے اٹھا جنہوں نے رسوم و رواج کو ہمیشہ پروموٹ کیا۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ ایسے افراد، ایسے طبقے جو رسوم و رواج کو پروموٹ کرتے ہیں، بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، شرکیات میں مبتلا ہوتے ہیں، آج سے پہلے سے بھی موجود تھے، لیکن اس قسم کی تیزی کہ ہر ایک کو فوراً قتل کر دینا، جلا دینا پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سیدھی سادی وجہ یہ ہے، جب مصنوعی طور پر ٹیسٹ ٹیوب جیسا بیبی ہوتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب جماعتوں کو کیا کہتے ہیں وجود دیا جائے، مصنوعی جماعتوں کو وجود دیا جائے، جذبات کو مصنوعی طور پر بھی برانگیختہ کیا جائے، تو اس کے یہی نتائج ہوا کرتے ہیں، اس کے یہی نتائج ہوا کرتے ہیں۔ مصنوعی قیادت کو وجود دیا جائے، مصنوعی جذبات کو وجود دیا جائے، مصنوعی جماعتیں سامنے لائی جائیں کسی اور جماعت کو کارنر کرنے کے لیے، پھر ایسے ہی بلنڈر ہوتے ہیں۔ آپ ایسے بلنڈرز کو نہیں روک سکتے۔ معاشرے میں رسوم پہلے سے بھی ہیں، بدعات پہلے سے بھی ہیں، شرکیات پہلے سے بھی ہیں، توحید پہلے سے بھی ہیں، لیکن ایسے واقعات پہلے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج تیزی سے اس لیے رونما ہو رہے ہیں کہ کرتا درتا لوگوں نے مصنوعی جماعتوں کو تخلیق کر لیا، انہیں وجود دے دیا ہے۔ اب وہ مصنوعی جماعتیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ہم کرتا درتا لوگوں سے ایک گزارش کریں گے، خدا کے لیے آپ نے سیاستدانوں کو جتنا آپس میں لڑانا خوب لڑائیں، لیکن خدا کے لیے عوام کو باہم متصادم نہ ہونے دیں۔ اگر آپ نے ایک عوامی جماعت کو کارنر کرنے کے لیے آپ دوسری عوامی جماعت کو میدان میں اتاریں گے تو پھر آپ جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، پھر بلنڈرز ہوں گے، پھر خون ریزیاں ہوں گی، پھر قتل و غارت ہوگی، بلوہ ہوگا۔ آج بھی وقت ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیں، مصنوعی جماعت کو وجود نہ دیا کریں۔ لا الہ الا اللہ۔